الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ سامعین ذی وقار، آج کا جو کلپ ہے اس ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست احباب کا اصرار تھا کہ میں کچھ لکھوں اور ایک کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں۔ اس لکھنے کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ ایام قبل پنڈی کے ایک مولوی ریاض شاہ نامی شخص نے وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے حوالے سے قرآن پاک کی تحریف کی۔ تحریف کا وہ مرتکب ہوا، کچھ علماء نے توجہ دلائی تو رجوع کرنے کی بجائے اس نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور اس نے ایک سکھر کے نام نہاد شخص کو، چمن زمان نامی شخص کو پیش کیا اور اس نے ایک رسالہ لکھا محرف کون۔ اللہ پاک قرآن، جیسے میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے بغض تو ان کا ظاہر ہو گیا، جو انہوں نے گفتگو کی ہے بغض ظاہر ہو گیا جو ان کے سینوں میں موجود تھا، اور آگے فرمایا سینوں میں تو بغض اس سے بھی زیادہ بھرا پڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بغض ان کے سینوں میں، ان لوگوں کے سینوں میں زیادہ ہے جو اہل ایمان نہیں ہے۔ تو جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے بغض ان کے سینوں میں زیادہ ہے، مجھے بھی اس شخص کا بغض کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے، لیکن بہت سارا بغض اس کا ظاہر ہو گیا ہے اس کے کلام سے۔ تو میں بڑی سنجیدگی سے موصوف کو دعوت دیتا ہوں، جیسا کہ ہمارے کراچی کے اہل سنت کے ایک جید عالم دین پاسبان مسلک رضا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور دوسرے کثیر علماء موجود ہیں، سکھر کے ہی مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور بھی بہت سارے موجود ہیں علماء۔ میں تو ادنا سا اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ ہم مدرس لوگ ہیں، تدریس سے واسطہ ہے، ہم تدریس کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو سوجی ہوئی ہے اور آپ ایک شرارت پہ تلے ہوئے ہیں۔ آئے دن آپ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہیں اور آپ پھر بھاگتے بھی ہیں، اپنی مرضی کی جگہ بھی طے کرتے ہیں اور پھر جگہ طے کر کے پھر کہتے ہیں میں مناظرہ جیت گیا۔ یاد رکھنا، میں ایسے نہیں کرنے دوں گا۔ ایک پراپر طریقے سے مناظرے کی گفتگو ہوگی، شرائط طے ہوں گی اور ایک حکم مقرر ہوگا اور اصولی اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ میں فقیر اہل سنت کا ادنا سا خادم اس بات کے لیے بالکل تیار ہوں کہ جو ریاض شاہ نے کہا ہے، قرآن کی تحریف کی ہے، اور جو تم نے رسالہ لکھا ہے محرف کون، اس دو عنوان ہے۔ ریاض شاہ کی گفتگو ہے کہ اس نے جو قرآن کی تحریف کی، پھر تم نے میرے سیدی و سندی و امامی و ملجائی و مولائی امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ پر جو تو نے بہتان باندھے، جو الزام تراشی کی اور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں کا مرتکب ٹھہرایا، یاد رکھ لو یہ اہل سنت کا ادنا خادم، امام احمد رضا کا ادنا سا غلام اس بات کے لیے بالکل تیار ہے کہ آپ کے حوالے سے میں منتظر رہوں گا اس بات کا کہ آپ کیا جواب دیتے ہو۔ بڑی سنجیدگی سے بات ہوگی، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے تم جگہ خود ہی طے کرو گے اور اپنی مرضی کی جگہ طے کر کے پھر اعلان بھی کرو گے کہ میں مناظرہ جیت گیا۔ ہم حکم طے کریں گے اور مناظراتی جو گفتگو ہوگی اسی اصول کے اعتبار سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ان دونوں باتوں پر یاد رکھ لینا، ایک جو ریاض شاہ نے تحریف کی ہے اس پر، اور دوسری گفتگو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو تم نے الزام تراشی کی ہے، اس کے پس منظر میں جو ریاض شاہ نے کہا، انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے ہم آپ کے منتظر رہیں گے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ بڑی سنجیدگی سے ابھی بھی وقت ہے، میں تو یہی چاہوں گا کہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، آجا اہل سنت کے اکابرین کے قدموں میں، آجا سید مظفر شاہ صاحب اور دوسرے بزرگوں کے قدموں میں، مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، مظفر شاہ صاحب ہیں، مفتی ابراہیم صاحب ہیں، اس طرح دیگر اکابر اہل سنت ہیں،
پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب، تو نے کس کو چھوڑا؟ ظالم آدمی، تو نے ہر ایک شخص کے اوپر کیچڑ اچھالے، تو نے کسی کو بھی بخشا نہیں۔ اس سے شہرت نہیں ملا کرتی، یاد رکھنا۔ یہ ذلت تو ہو سکتی ہے، شہرت نہیں ہو سکتی۔ شہرت کے بھوکے اب تو نے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، بلند شخصیت کو بھی ہاتھ ڈالا کہ اب ان شہرتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا تھا، تیرے نفس کو سکون نہیں ملا تھا، اب تو نفس کی تسکین کے لیے اعلیٰ حضرت کو پڑ گیا۔ اور کسی کلندر نے کہا، اور دور دور کتےو مالکا نو پہ گئے ہو، اب تو اعلیٰ حضرت کو پڑ گیا ہے۔ اب میں منتظر رہوں گا کہ کب تو جواب دیتا ہے اور اس حوالے سے اصولی گفتگو کرتا ہے کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، اور پھر تیرا جو روحانی یا پتہ نہیں کون سا تیرا باپ ہے یہ ریاض شاہ، اس حوالے سے ساری بات پراپر ہوگی۔ مولانا ظہور صاحب بیچارے شریف آدمی، ملنگ آدمی ہیں، ان کو تو نے خراب کیا۔ میں تجھے یہ شرارتیں اور حرکتیں نہیں کرنے دوں گا، یاد رکھنا۔ اگر تو نے شرارت اور حرکت کی تو پھر یہ زمانہ دیکھے گا کہ شرارت اور حرکت کون کرنے والا ہے۔ اور ظہور صاحب تو شریف آدمی کلپ نہیں بناتے، ہم کلپ بنا کے تجھے بتا رہے ہیں، اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ یا پھر رجوع کر لے یا پھر میدان میں آ جا۔ اب پھر دیکھتے ہیں حسینی تو ہے یا ہم ہیں۔ الحمدللہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی دھول کے صدقے ہی انشاءاللہ فقیر یہ ثابت کرے گا کہ تیرے ابے نے، ریاض شاہ نے تعریف مانوی کی ہے کہ نہیں کی، اور یہ ثابت کرے گا ظالم آدمی سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے سارا بتاؤں گا تجھے، ترجمے کی قسمیں کتنی ہیں، تحریف کی قسمیں کتنی ہیں، تحریف کہاں کہاں ہے اور کیسے ہوتی ہے، یہ تو سارے سبق پڑھیں گے جب مل بیٹھیں گے۔ ویسے کلپ بنا کے باتیں کرنا آسان ہے، جب میدان لگے گا پھر پتہ لگے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم حسینی غلام ہیں، اور تو پتہ نہیں کس کا غلام ہے۔ مال و زر تجھے چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسے کے بھوکے، تو نے پیسے کی خاطر بزرگوں کو بھی پڑ گیا۔ انشاءاللہ ذلت تیرا مقدر ہوگی، یا پھر ہدایت ہے، آجا پلٹ آ، بڑی عزت ملے گی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب بڑا نوازیں گے، مال و زر بھی بہت دیں گے، بلکہ شاہ صاحب کیا رسول کریم کا ہو جا، سیدھا سیدھا سچا پکا حسینی ہو جا، انشاءاللہ امام حسینی اتنا لنگر دیں گے کہ تیری جھولی نہیں سمائے گی، امام حسین اتنا لنگر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔